چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ رافع رضا۔ رافع رضا۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس رضا۔ محمد اویس رضا۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد مبین رضا۔ محمد مبین رضا۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمیر رضا۔ محمد عمیر رضا۔ آپ کا نام؟ محمد ارسلان الطاری۔ محمد ارسلان الطاری۔ اور آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ غلام فرید۔ غلام فرید۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ تو پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں گے نا؟ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز میں ہم سورہ قریش مکمل کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ماعون کی ابتدا کریں گے، لیکن سورہ ماعون کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کر لیں۔ پیارے بچوں، سورہ ماعون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 1 اور کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ اب پیارے بچوں، اس سورت کو ہم سورہ ماعون کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماعون کا لفظ اس سورت کی آخری آیت میں آیا ہے، اور ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اب آئیے بڑھتے ہیں آج کی ہماری آیت کی جانب۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف حمزہ کیا ہے؟ حمزہ۔ اور اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ زبر، زبر، زیر، زیر، پیش۔ پیش۔ زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔
हरकत और जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे हम कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। अब मुतहर्रिक हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, यानी इसे हम आ नहीं पढ़ेंगे, इसी तरह आ भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ। हमजा पेश उ। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रॉ। क्या है? रॉ। और रॉ पर कौन सी हरकत है? जबर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम रॉ को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हमजा। क्या है? हमजा। और इस हमजा पर कौन सी हरकत है? जबर। कौन सी हरकत है? जबर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम हमजा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूं कि हमजा उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हमजा और दूसरा हर्फ है आइन। जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के निचले हिस्से से। और जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के दरमियाने हिस्से से। यानी इसे पढ़ेंगे आ और इसे पढ़ेंगे आ। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है या। क्या है? या। और इस या पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। अब साकिन हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ या साकिन है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ हुरूफे लीन के बारे में। प्यारे बच्चों हुरूफे लीन दो हैं। कितने हैं? दो। एक है वाव और दूसरा है या। अब वाव लीन और या लीन होगा कब, तो इसके बारे में ये है कि वाव साकिन से पहले जबर हो तो वहां पर वाव लीन होगा। क्या होगा? वावलीन। और या साकिन से पहले जबर हो तो वहां पर या लीन होगा। क्या होगा? यालीन। वाव लीन वावलीन। या लीन। यालीन। अब वाव लीन और या लीन को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि हुरूफ लीन को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी इसे हम पढ़ेंगे हमजा वाव जबर औ, हमजा वाव जबर औ, हमजा या जबर आई। हमजा या जबर आई। समझ में आया बच्चों? जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ है हमजा। क्या लिखा हुआ है? हमजा। और यहाँ मैंने लिखा है अलिफ। क्या लिखा है? अलिफ। तो इसकी वजह यह है कि प्यारे बच्चों जब अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती तो उसे हम अलिफ ही कहते हैं, लेकिन जब उस पर कोई हरकत आ जाए तो वो अलिफ नहीं रहता बल्कि उसे हम हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। यानी यहाँ अलिफ पर जबर है तो ये अलिफ नहीं है बल्कि हमजा है। क्या है? हमजा। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ता। क्या है? ता। प्यारे बच्चों ता उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है ता और दूसरा हर्फ है तौ। जब हम ता की अदायगी करेंगे तो इसे हम बारीक पढ़ेंगे, और जब हम तौ की अदायगी करेंगे तो पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि तौ हुरूफ मुस्तालिया में से है, यानी उन हुरूफ में से है जिनको मोटा पढ़ना जरूरी है, तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे। यानी इसे हम पढ़ेंगे ता। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए ता। 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 और इसे पढ़ेंगे तौ। तो। तौ। तो। फर्क समझ में आया? जी। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज मुकम्मल हुआ। अब आइए हम इसकी हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है? जी। हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, रा जबर रा, रो जबर रो, आ रा। आरा। हमजा या जबर आई, हमजा या जबर आई, आ रा आई। आरा आई, ता जबर ता, ता
रगबता अरअयत। अरअयत फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ लाम क्या है? लाम और इस लाम पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तजदीद अब तशदीद वाले हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि तशदीद वाले हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी ता से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ दाल क्या है? वाल अब दाल भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ दाल, दूसरा हर्फ जा और तीसरा हर्फ वा। जब हम दाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी और जब हम जा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज आएगी। यानी इसे हम पढ़ेंगे दाल 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 और इसे पढ़ेंगे जा जा जा। जा फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ ज़ा। प्यारे बच्चों पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हमने आपको ज़ा के बारे में भी बताया था कि ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से है तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे। यानी दाल और ज़ा को हम बारीक पढ़ेंगे और ज़ा को हम मोटा कर कर पढ़ेंगे। और ये भी याद रहे कि ज़ा में भी दाल की तरह सीटी की आवाज नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों? जी यानी इसे पढ़ेंगे ज़ा मो ज़ा। दो समझ में आया बच्चों? जी अब यहाँ पर दाल के नीचे कौन सी हरकत है? से तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ या साकिन क्या है? या साकिन और या साकिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि या साकिन से पहले जबर हो तो वहां पर या लीन होगा, लेकिन ये तो तब है जब या साकिन से पहले जबर हो। यहाँ पर तो या साकिन से पहले जेर है। अब यहाँ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक और नई बात बताता हूँ हुरूफ मद्दा के बारे में। अब हुरूफ मद्दा 3 हैं। कितने हैं? 3 अलिफ, अलिफ वाव, वाव या। या अब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कब होगा? तो इसके बारे में ये है कि अलिफ से पहले जबर हो तो वहां पर अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा और या साकिन से पहले जेर हो तो वहां पर या मद्दा होगा। क्या होगा? या मद्दा अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा वाव मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा। या मद्दा अब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को हम पढ़ेंगे किस तरह? तो इसके बारे में ये है कि हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी इसे हम पढ़ेंगे दाल अलिफ जबर दा। जाल अलिफ जबर जाल। बाज बच्चों की आवाज आ रही है जा। प्यारे बच्चों मैंने आपको अभी ही बताया कि जब हम दाल की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी। यानी इसे हम जा नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे जा। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए जा जा। जा दाल वाव पेश ज़ू। दाल वाव पेजू दाल या जेर दी। दाल या दी। तो प्यारे बच्चों जो बातें मैंने आपको हुरूफ मद्दा के बारे में बताई आपको समझ में आई? जी अब प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा ये लफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ। अब आइए हम इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है? जी हमजा जबर आ, हमजा जबर आ रा जबर रा, रा जबर रा आरा। अरा हमजा या जबर आई, हमजा या जबर आई आरा आई। अराई ता लाम जबर तल, ता लाम जबर तल आरा आई तल। अराई तल लाम जबर ला, लाम जबर ला दाल या जेर दी। दाल या दी लदी लदी अरअयत लदी। अराई तल लदी। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ या क्या है? या और या पर कौन सी हरकत है? पेश
پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف کاف کیا ہے؟ کاف اور کاف پر کون سی حرکت ہے؟ زبر اور جس حرف پر زبر یا پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم یا اور کاف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب یہاں پر پیارے بچوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کاف بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف کاف اور دوسرا حرف قاف. جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم باریک پڑھیں گے اور جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے کاف کاف اور اسے پڑھیں گے قاف. قاف. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال کیا ہے؟ زال. اور دال کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب یہاں پر دال پر کون سی شکل ہے؟ تشدید. اور تشدید والے حرف کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ ایسے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. یعنی یہاں دال پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی کاف سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با کیا ہے؟ با. اور با پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. اب آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. یا پیش یو یا پیش یو. کاف ذال زبر کد کاف زال زبر کز. یوکد یوکد. ذال زیر ذی زال زیر زی. یوکد ذی یوکد زی. با پیش بو با پیش بو. یوکد ذی بو. یوکد زی بو. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با کیا ہے؟ با. اور با کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم با کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال کیا ہے؟ دال. اور دال پر کون سی شکل ہے؟ تشدید. تو اسے بھی ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی با سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب اس کے بعد آ رہا ہے یا ساکن کیا ہے؟ یا ساکن. اور یا ساکن کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ یا مدہ. اور یا مدہ کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر. تو یہاں بھی ہم یا ساکن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون کیا ہے؟ نون. اور نون کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. اب آئیے ہم اس لفظ کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. با دال زیر بد با دال زیر بد. دال یا زیر دی دال یا زیر دی. بد دی بد دی. نون زیر نی نون زیر نی. بد دینی. بد دینی. اب پیارے بچوں یہاں پر آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے تو یہاں پر ہم نون کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے پڑھیں گے بالدین. بد دین. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دوہرا لیتے ہیں. تو آپ سب میرے ساتھ مل کر دوہرائیں گے نا؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ یہ آیت مل کر دوہرائیے. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين.
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز نہیں دیکھ پائے اور اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب ایڈریس پر جا کر آپ ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حماد ہے اور میں آج آپ کے سامنے اپنا سیگمنٹ ذکر نعمت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے بچوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مونگ پھلی۔ جی ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں اور بے شمار انمول خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے۔ ان میں حلال جاندار سبزیاں دینے والے پودے، مختلف قسم کے موسم اور ان موسموں میں کھائے جانے والے ڈرائی فروٹس اور خاص پھلوں کے اچھے سے تحفے، یہ سب اللہ پاک کی قدرت کے خزانوں میں سے ہے جن کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس وقت سردیوں کا موسم ہے اور آج ہم سردیوں کی سوغات بہترین ڈرائی فروٹ مونگ پھلی کے بارے میں بات کریں گے۔ مونگ پھلی کو انگلش میں پینٹ کہا جاتا ہے۔ مونگ پھلی جس پودے پر اگتی ہے اسے پھلی دار پودا یعنی پاٹ کہتے ہیں۔ اس پودے کا تعلق لیگیومینس پلانٹس کی فیملی سے ہے جس پر اگنے والے فروٹس کو لیگیومینس کہا جاتا ہے۔ یہ یونیک اسپیشلٹی رکھنے والی فیملی مختلف قسم کے فوڈ آئٹمس تیار کرتی ہیں جن میں مونگ پھلی کے علاوہ املی، سویابین، چنے وغیرہ شامل ہیں۔ پیارے بچوں، پوری دنیا کے زیادہ تر کنٹریز میں مونگ پھلی کی پروڈکشن جاری ہے جن میں چائنا ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ یو ایس اے، نائجیریا، انڈونیشیا، ارجنٹینا، برما وغیرہ شامل ہیں۔ پیارے بچوں، مونگ پھلی کو اگانے کا پروسیس اسپرنگ سیزن یعنی بہار کے موسم میں شروع کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کا پھول یلو کلر کا ہوتا ہے جو پودا لگانے کے 40 ڈیز بعد اس کی لوور پورشن سے نکلتا ہے۔ مونگ پھلی اگانے کے پروسیس کو جیو کارپی کہا جاتا ہے اور اس میں ایک بہت ہی یونیک بات ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا پودا تو زمین سے باہر ہوتا ہے لیکن جب اس پر فلاورز آ جاتے ہیں تو چونکہ وہ وزن میں زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ پودا جڑوں کی طرف جھک جاتا ہے اور نرم زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، مونگ پھلی زمین کے اندر موجود کیلشیم سے بھرپور مٹی کے اندر 5 مہینے بعد تیار ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، مونگ پھلی کی اوول شیپ ہوتی ہے جس کے چھلکے کے اندر 1، 2، 3 یا 4 دانے تک بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ دانے براؤن رنگ کے چھلکے کے اندر چھپے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر مونگ پھلیوں کے اندر 2 دانے موجود ہوتے ہیں۔ یہ سالانہ کاشت کیے جانے والا پودا ہے جس کی زمین سے ہائٹ 30 سے 50 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ مونگ پھلی تیار ہونے کے بعد اسے زمین سے اسپیشل مشینری کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور پھر اسے ایک بڑے میدان میں ڈرائی کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کی ویسے تو بہت ساری ٹائپس ہیں لیکن 4 بہت ہی مشہور ہیں جن میں ورجینیا، اسپینش، رنر اور ویلینسیا شامل ہے۔ مونگ پھلی وٹامن سے بھرپور ہے جس میں وٹامن نیاسین، فولیٹ، پینٹوتھینک ایسڈ، تھائمین، رائبوفلاوین، کولن، وٹامن B6 اور وٹامن E شامل ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ اس سے پوٹیشیم، میگنیشیم، زنک، آئرن، کاپر اور سیلینیم جیسے انمول منرلز بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو سیب، چکندر اور گاجر سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان تمام اجزاء کی موجودگی کی وجہ سے مونگ پھلی دبلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے۔ مونگ پھلی میں موجود آئرن جسم میں خون بناتا ہے لیکن بیمار افراد اسے ڈاکٹر کی تجویز کے بعد استعمال کریں۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامنز ہمارے دانتوں اور ہڈیوں کو محفوظ بناتے ہیں۔ مونگ پھلی اخروٹ کا سبسٹیٹیوٹ ہے اس لیے کہ ان دونوں ڈرائی فروٹس میں سیم اجزاء شامل ہوتی ہیں۔ مونگ پھلی کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے اور اسے باقی ڈرائی فروٹس کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ مونگ پھلی کو کھانے کے علاوہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو مختلف کھانوں جیسے کہ بریڈ، کیک اور میڈیسنز وغیرہ میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو لوگ کچا، بھون کر اور بوائل کر استعمال کرتے ہیں لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کچی مونگ پھلی کے بجائے
ہمیشہ بھنی ہوئی مونگ پھلی کھائی جائے۔ پیارے بچوں، اس کو مختلف کھانوں میں شامل کر کے بہت سے ٹیسٹی کھانے بنائے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر میٹھے ڈشز میں مونگ پھلی کا یوز بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔